خيركم من تعلم القرآن وعلمه. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الامین. ہمارے سی قدر آج کی جو دعوت قرآن دینے کے لیے تیار ہیں جناب پیر طریقت ہمارے شریعت پیر مفتی محمد رسول الدین مسیح رسول صاحب. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء. کرتا ہوں کہ جو اس گئے گزرے دور میں جبکہ ہمارے ملک کی سیاست نیست و نابود ہو چکی ہے اور حکمرانوں کو باہم دست و گریباں ہونے سے فرصت ہی نہیں ہے اور ہمارے لیڈران ملت کو گالی گلوچ سے فرصت نہیں ہے اور ہمارے ٹی وی اینکروں کو سوائے بدخوئی اور بدتمیزی کے اور کوئی موضوع ہی ان کے ہاتھ نہیں لگا. اور دنیا اس وقت جن حالات سے گزر رہی ہے ان حالات کے تناظر میں دو ملکوں میں قرآن مقدس کو جلایا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف قرآن کو نہیں جلایا گیا، یہ پورے عرب کے مسلمانوں کے دلوں کو جلایا گیا ہے اور یار پاکستان کی غیرت کو جلایا گیا ہے اور ڈیر عرب امت مسلمہ کی غیرت پہ حملہ کیا گیا ہے. اب جب غیرت پر حملہ ہو، ایمان پر حملہ ہو اور پھر انسان سسک بھی نہ سکے، آہوزاری بھی نہ کر سکے اور وہ احتجاج بھی نہ کر سکے، تو کیا فائدہ اس انسانیت کا اور کیا فائدہ اس کلمہ پڑھنے کا کہ جو اپنے ایمان کی محافظ کتاب کی عزت کے لیے بھی نہ نکل سکے. ایسے عالم میں یہ لوگ بڑے عظیم ہیں جو نکلے ہیں عزت قرآن کے لیے. میں دیکھ رہا ہوں کہ ان جوانوں کے شانہ بشانہ ہماری انتظامیہ کے افسران بھی عزت قرآن کے لیے نکلے ہیں. وہ بھی اتنے ہی ثواب کے حقدار ہیں جتنا آپ ثواب کا حق رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لاکھوں کا اجتماع کریں تو ان کو کوئی فرق پڑے گا. وہ اتنے بدمعاش لوگ ہیں کہ ہماری حکومتیں بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور ویسے ہی حکومتوں کے پلے کچھ نہیں ہے. جب ملک کو گروی رکھ دیا جائے اور جب حکمران بھکاری بن جائیں اور جب ہمارے ملک کی عزت خاک میں مل جائے تو ایسے دور میں پھر محمد بن قاسم جیسے جوان پیدا نہیں ہوتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں اور یہ ظلم ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہیں اور بے غیرت بن کر اور لومڑی بن کر اپنے گھر میں گھس کر بیٹھے رہیں. یہ قطعاً ہمیں گوارا نہیں ہے. ہمیں ہر حال میں نکلنا ہوگا، ہر جگہ پر ہمیں احتجاج کرنا ہوگا اور پرامن رہ کر ہمیں ان بے غیرتوں کا کلا کما کرنا ہوگا. اور یقین فرمائیں کہ جب امت مسلمہ اس طرح بیداری اور غیرت کا مظاہرہ کرے گی
تو وہ دن دور نہیں کہ جب اس بغیرت ملک کا صدر مسلمانوں سے ہمیں معافی مانگتا نظر آئے گا۔ اور اس سے پہلے ہوا ہے کہ جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا بدماش ہے امریکہ، انہوں نے افغانستان میں قرآن مقدس کو گندے گٹر میں ڈالا تھا، اور جب پوری امت مسلمہ ان کے خلاف میدان میں نکلی تو باوجود بدماشی کے اور باوجود اسلحہ کے زور کے اور باوجود ان کی ہر طرح کی طاقت کے امریکہ کو جھکنا پڑا اور مسلمانوں کے سامنے اسے معافی مانگنا پڑا۔ اس احتجاج کا مقصد کسی حکومت کی حمایت نہیں، نہ کسی صاحب اقتدار کی مخالفت ہے، اور نہ ہی کوئی سمجھے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک آواز بلند کی جائے کہ ہم چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، بلکہ کسی بھی ہم نظریہ اور مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن اس قرآن کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ یہ قرآن نہ شیعہ کا ہے، نہ یہ سنی کا ہے، نہ یہ وہابی کا ہے۔ یہ قرآن رسول اللہ کی وہ امانت ہے جو لفظ بلفظ اصحاب رسول نے ہم تک پہنچایا، اور جس قرآن کے تحفظ کے لیے اصحاب رسول نے قربانیاں دیں، اور جس قرآن کے تحفظ کے لیے صدیق کی صداقت نے 2.5 سال کام کرتے ہوئے امت کو قرآن عطا فرمایا۔ جناب عمر کی عدالت نے 10.5 سال محنت فرمائی، جناب عثمان غنی نے 12 سال محنت فرمائی، اور علی کا پورا خاندان تو اسی قرآن کے خاطر قربان ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہم نہ وہابی ہیں، نہ سنی ہیں، نہ شیعہ ہیں، نہ دیوبندی ہیں، نہ ہم میڈیا ہیں، نہ ہم سیاستدان ہیں، نہ ہم افسران ہیں، بلکہ ہم سب قرآن کے غلام بن کر اس غلامی کا حق ادا کرنے کے لیے یہ کمزور سی آواز ضرور ہے، لیکن انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ آواز جب ان غدار ملکوں کے میڈیا تک پہنچے گی تو پھر ان کی ٹانگیں ضرور کاپیں گی۔ اور ہمارا مطالبہ ہے کہ اگر حکومت نام کی کوئی شے موجود ہے، اگر ملک کے اقتدار پر قابض کوئی شخص بیٹھا ہے اور کسی کا حکم چلتا ہے تو وہ ضرور اپنا کردار ادا کرے۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر کم از کم ہماری جو عدالت عظمیٰ ہے، جس کو سپریم کورٹ کہتے ہیں، اس سپریم کورٹ کا جس سے ہم مطالبہ کریں گے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اور مسلمانوں کے جذبات کو جو ٹھیس پہنچی ہے وہ اپنی قلم کی طاقت سے اس کا ازالہ فرمائے۔ اور دوسری ایک شخصیت جو ہماری آرمی کے کمانڈر ان چیف ہیں، اتفاق سے وہ حافظ قرآن بھی ہیں اور سید آل رسول بھی ہیں، ہم ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ان تک یہ اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ سید صاحب، آپ کے خاندان کی یہ روایت ہے کہ وہ قرآن کی خاطر 72 کی تقاضی لگا سکتے ہیں۔ آپ کے خاندان کی اور ہم اپنے آرمی چیف سے جو روضہ رسول کے چھاؤں میں
قرآن حفظ کیا ہے تو ہم انہیں یہ یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ آپ کا صرف ایک طبقہ عالم کفر کے لیے کافی ہوگا. آپ آواز حق بلند فرمائیں اور اس قوم کے جذبات کی ترجمانی فرمائیں، اس سے پہلے کہ اس قوم کے حالات اس قدر بکھر جائیں کہ پھر حالات کسی کے کنٹرول میں نہ رہیں اور امت مسلمہ جب اکٹھی ہو جائے گی تو پھر کسی کافر کی یہ ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ ان کے سامنے ٹھہر سکے. ایک احتجاج کا تو یہ طریقہ ہے جو آج آپ نے پیش فرمایا. ایک دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر مزید مؤثر ہوتی چلی جائے گی. آج تو یہ چند لوگوں کی آواز ہے، لیکن اس آواز میں اتنی پاور ہے، اس میں اتنی طاقت ہے کہ کل ہماری حکومت بھی مجبور ہوگی کہ وہ آپ کی آواز میں آواز ملائے، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے. کل ہماری سپریم کورٹ بھی مجبور ہوگی اور ہماری آرمی بھی مجبور ہوگی کہ وہ قرآن کے تحفظ کے لیے انہیں ابھیلاشت آواز بلند کرنا ہوگی اور عالم کفر کا ناطقہ بند کرنا ہوگا. ایک اور کام بھی آپ کر سکتے ہیں. ہماری یہ روایت ہے کہ ہم ہمیشہ برابر چیزیں استعمال کرتے ہیں کہ یہ باہر کی چیز ہم استعمال کریں. اللہ میں دنیا میں گھومتا ہوں، یہی وہ چیز ہے جو ہماری غیرت کو کم کر رہی ہے اور ان کی معیشت کو مضبوط کر رہی ہے. خدا کے لیے ایسے ممالک جو قرآن کے دشمن ہیں، جو رسول اللہ کے دشمن ہیں، ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کیجیے. کسی بھی کافر ملک کی بنی ہوئی چیز اس کو آپ جب استعمال کرنا چھوڑ دیں گے تو ان کی معیشت زمین بوس ہو جائے گی، اور جب ان کی معیشت بیٹھ جائے گی تو وہ آپ کے پاؤں پکڑنے پر مجبور ہو جائیں گے. اپنے ملک کی اشیاء سے پیار کیجیے، اپنے ملک کی چیزیں خریدیں، برانڈڈ چیزوں کا بائیکاٹ کریں. خصوصاً یہ جس منحوس ملک کا نام مجھے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، میں نے ابھی جمعے کا خطبہ دیا ہے اور میں اپنی زبان کو اس ملک کا نام لے کر پلیز نہیں کرنا چاہتا. البتہ 4 حرف لعنت کے اس ملک پر ضرور بھیجنا چاہوں گا. اس کے ساتھ ایک اور بدبخت ملک بھی ہے، اس پر بھی لعنت کے 4 حرف میں ضرور بھیجنا چاہوں گا. اور اللہ سے یہ دعا بھی ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ اللہ کریم ان دونوں ممالک کو تباہ و برباد فرما، اللہ ان کو غرق فرما، اللہ ان کا خاتمہ فرما، عزت قرآن کا واسطہ انہیں تباہ و برباد فرما اور مسلمانوں کے دل میں قرآن کی مزید محبت کو فرما. آخر دعوانا الحمدللہ.